شیخ رشید صاحب صحت مند ہوئے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن صحت مند ہونے کے بعد جو ان کے سیاسی تجزیے ہیں، میرے خیال میں کوئی اگر ایسا ٹیکہ بھی لگ جاتا کہ ان کی بھی سمت درست ہو جاتی تو تمام قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دھمکی دے کے سیاسی ماحول کو درست کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید 2 سال پہلے تو ہو سکتا تھا۔ اب ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ دھمکی کے ذریعے آپ اس ملک کو چلا سکیں۔ شیخ رشید صاحب کے صحتیاب ہونے کے بعد 2 بڑے دھماکے ہوئے۔ ایک تو ٹرین کا اندرناک حادثہ ہوا جس کے اوپر انہوں نے بالکل سادے سے الفاظ میں بتا دیا کہ ڈرائیور کی غفلت تھی۔ دوسرا بڑا دھماکہ انہوں نے اسی بیان کے اندر کیا جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر -1 کی بات ہوئی، یعنی عمران خان کو نکالنے کی بات ہوئی، تو -3 ہو جائے گا، جس سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا بھی کباڑہ ہو جائے گا، اور -3 جب ہوگا تو ان کے سٹیٹمنٹ کی اگلی تشریح آپ یہ کر سکتے ہیں تو فوج ٹیک اوور کر لے گی اور ملک جو ہے مکمل طور پر فوج کے قبضے میں چلا جائے گا۔ شیخ رشید صاحب چونکہ صحتیاب ابھی ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے خود بتایا ہے کہ کس طرح ان کو بڑے مہنگے علاج کی ضرورت پڑی ہے، وہاں پر ایک مہنگا ٹیکہ بھی ان کو لگا۔ اس کے بعد چونکہ ان کی قربت زیادہ رہی ہے، سوچنے سمجھنے کا ان کو موقع بھی ملا ہوگا، تو اس بیان کی اہمیت ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ویسے بھی وہ مسلسل یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ اگر کسی نے سیاسی طور پر ذرا دھماک چوکڑی مچائی تو پھر فوج ہے تیار ٹیک اوور کرنے کے لیے۔ اب اس کے اوپر کبھی آفیشلی ڈینائل نہیں آیا، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اور جو سیاستدان اپنے آپ کو پنڈی بوائز کہتے ہیں، جب وہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کو آفیشلی کو ڈینائل آنا چاہیے تاکہ ریکارڈ کی درستگی ہو۔ جب آپ آفیشلی ڈینائل نہیں کرتے تو جس سے مراد یہ ہے کہ یہ اشخاص شیخ رشید صاحب ہیں ایک آفیشیل تھنکنگ کو انفارملی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر -3 کی بات سے مراد یہ ہے کہ فوج نے ٹیک اوور کرنا ہے، تو میرے خیال میں شیخ رشید صاحب سے اگلا سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے فوج جب ٹیک اوور کر لے گی تو آئین معطل ہو جائے گا۔ ہم نے ماضی میں تو یہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جب آئین معطل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو یا تو سارے ججز نئے لانے پڑیں گے یا انہی ججز سے کام کروانا پڑے گا، وہی کام جو پہلے جنرل پرویز مشرف نے کروایا یا اس سے پہلے ایوب خان نے کروایا یا ضیاء الحق نے کروایا۔ اگر کچھ ججز نے ایسا نہیں کیا اور بارز کے ساتھ مل گئے تو پھر ظاہر ہے وہی حالات بنیں گے جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنے۔ یہ تو ہوا آئینی اور قانونی معاملہ۔ چلے میڈیا سے آپ نے مثبت رپورٹنگ کروا لی، لیکن ایسے حالات کے اندر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آوازیں بہت زیادہ بلند ہونے لگتی ہیں، لوگ ادھر ادھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ جو پاپولیرٹی ریٹنگز ہیں، اگر آپ نے تینوں کو مائنس کر دیا تو آپ دیکھ لیں ابھی جو حالیہ سروے آیا ہے اس کے اندر ٹاپ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو تینوں کی قیادت کو اگر آپ نے مائنس کر دیا تو پھر ملک کے اندر بھونچال مچ جائے گا۔ ظاہر ہے تینوں سیاسی جماعتیں جو ہیں اور ان سے منسلک جو لوگ ہیں ان کے انٹرسٹ کو تھریٹن وہ فیل کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی لنگڑی لولی قومی حکومت بنا بھی دی تو اس کو چلانے کا معاملہ ہوگا تو پھر سیاسی بھونچال سے بھی آپ کو نبرد آزمان ہونا پڑے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ تمام تگدو کر کے، میٹنگز کر کے، بزنس کمیونٹی کو بلا کر، ان کا ترلا کر کے، ان کو دھمکیاں دے کے کہ جی پاکستان کے اندر آپ معاشی حالات بہتر بنائیں، باہر کی کمیونٹی کے اندر رابطے آپ نے کیے، وہاں سے آپ کو بڑی اچھی خبریں بھی سننے میں ملیں اور آپ نے یہ امید باندھ لی کہ کسی طریقے سے وہاں سے بڑے ڈالرز اور پاؤنڈز اور یوروز آنے والے ہیں۔ 2 سال کی مشقت کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملا۔ دھمکی سے آپ اکانومی کو نہیں چلا سکتے ہیں، دھمکی سے آپ اپنے خلاف لگنے والی سٹوریز کو تو رکوا سکتے ہیں یا سیاستدانوں کو تو آپ کان پکڑوا سکتے ہیں یا پبلک کو وقتی طور پر ڈنڈے مار سکتے ہیں، لیکن دھمکی سے آپ اکانومی نہیں چلا سکتے۔ اور یہ اکانومی اتنا بڑا مانسٹر ہے، اگر کسی کے گلے میں پڑ جائے تو اس کو بالکل ڈبو دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا روس کے ساتھ کیا ہوا، اس سے زیادہ تگڑی سنگل پارٹی جماعت سے چلنے والی ریاست آپ کو کہیں نہیں ملے گی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ وہی اکانومی ہے جو اب ٹینک کر رہی ہے اور دنیا بھر کے اندر بڑی بڑی حکومتوں کو، چاہے وہ جمہوری ہوں یا سخت گیر رویے رکھنے والی ہوں، اب وقت پڑا ہوا ہے۔ اکانومی کمانڈ پرفارمنس ڈیلیور نہیں کرتی، وہ پریس ریلیزز کے ذریعے نہیں چلتی۔ تو اگر -3 ہو جاتا ہے، ملک کے اندر ٹیک اوور ہو جاتا ہے شیخ رشید کے بیان کی تشریح کے مطابق، تو پھر کیا اکانومی چلے گی؟ اگر نہیں چلے گی تو ٹیکسز کیسے اکٹھے ہوں گے؟ وہ تمام ملبہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے سر میں جاتا ہے وہ تمام کا تمام پھر فوج کو اٹھانا پڑے گا۔ تو فوج کیا اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے؟ شیخ رشید جیسے سیاستدانوں کو بات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اور پھر
یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو بڑا ایک طاقت کے ساتھ آتے ہیں، ایک بڑے تنتنے کے ساتھ آپ آتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب حقائق کھلنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس بھاؤ بک رہی ہے۔ یہ بھی شیخ رشید کو سمجھنا چاہیے کہ اگر -3 کے نتیجے میں وہی ہو سکتا ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، جس کا کبھی ڈینائل نہیں آتا، تو پھر ان کی جماعت جو کہ پی ٹی آئی ہے فی الحال، اس کے بعد ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے، ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں صدر علوی نے حالیہ انٹرویو کے اندر یہ بات کی ہے کہ معلوم جذبہ وغیرہ جو سکینڈلز ہیں، یا آپ کی پشاور کی جو بس سروس ہے، ان کی تحقیق نیب کو کرنی چاہیے۔ تو ایک اپنا صدر جو ہے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتا ہوا نظر آتا ہے ایسے پروجیکٹ سے جو اوپن اینڈ شٹ کیسز بعض جگہ پر لگتے ہیں کرپشن کے، اور پھر نئے پھواڑے بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی دیکھیں دنیا کے اندر اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ روزویلٹ ہوٹل کے بارے میں لوگوں کے باقاعدہ نام آ رہے ہیں، کوئی انیل کا نام لے رہا ہے، کوئی عقیل کا نام لے رہا ہے، کوئی بخاری کا نام لے رہا ہے، کوئی زیدی کا نام لے رہا ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بنیادی طور پر اندر خانے ہاتھ مار کے یا تو مڈل مین کے طور پر پیسے اپنی جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں، یا کہیں سے پیسے ارینج کر کے آگے پیچھے سے اس قیمتی جائیداد کو خریدنا چاہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے سکینڈلز نکلیں گے۔ پی ٹی ڈی سی کا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ایک طرف زلفی صاحب فرما رہے ہیں، ایک تو دوہری شہریت کے حامل ہیں، مکمل طور پر پاکستانی ہے نہیں، یہاں پر ان کو کوئی روٹ نہیں ہے، اور ان کا اپنی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے سسٹم میں کے بارے میں وہی ہے جس کا اظہار بھی ان کی پریس کانفرنس سے ہوتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں جی کہ پی ٹی ڈی سی کے ہم نے بندوں کو نکال کے اس کے ذریعے مزید نوکریاں پیدا کریں گے، یعنی لوگوں کی نوکریاں لے کر یہ مزید نوکریاں پیدا کریں گے۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ لوگوں کو نوکریاں نکالنے سے نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو نوکریوں سے نکالیں گے اور پی ٹی ڈی سی کے بہترین اور قیمتی ترین ہوٹلز اور ان کے ریسٹ ہاؤسز کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے تو کن لوگوں کو فائدہ دے رہے ہوں گے؟ دیکھیں یہ پرائم لوکیشنز ہیں۔ یہ روزویلٹ ہوٹل کی قیمت کو آپ بھول جائیں ڈالر ٹرمز کے اندر کہ 1.4 بلین کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان جگہوں کی اور ان اثاثوں کی قیمت لگانے لگیں جن کو اب بند کر دیا گیا ہے اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ری اسٹرکچرنگ کے نام کے اوپر یہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیے جائیں گے، یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی جائیداد ہے جو روزویلٹ ہوٹل کا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا؟ یہ ایشوز اٹھائے نہیں جائیں گے؟ بزدار صاحب کی حکومت کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اٹھائی نہیں جائیں گی؟ جو قریبی آپ نے اتنی بڑی فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں، ان کے کیسز سامنے نہیں آئیں گے، تو پھر -3 نہیں ہوگا، پھر سب کچھ ہو جائے گا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو -3 کی بات کرتے ہیں اور یہ دھمکی دیتے ہیں کہ نہ جانے پاکستان کے اندر اگر فوج نے ٹیک اوور کر لیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ملک جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا۔ جنرل پرویز مشرف کے دھچکوں سے یہ ملک ابھی تک ریکور نہیں کیا، تو ایک اور دھچکا دیں گے۔ کیا یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں؟ اگر آپ پاپولیرٹی ریٹنگز کو دیکھیں، اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کے اندر پھیلے ہوئے طوفان کو دیکھیں، اگر آپ گورننس کی حالت کو دیکھیں، تو یہ ملک اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کو کوئی ٹیک اوور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کو آپ سونے کی پلیٹ میں رکھ کے بھی طاقت اس وقت دے دیں تو وہ انتہائی بیوقوف ہوں گے کہ اس وقت اس ملک کو ٹیک اوور کریں گے اور چلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اتنا بڑا گڑبڑ گھٹالا ڈال دیا گیا ہے کہ کوئی ذی شعور سیاسی جماعت جو ہے جو پہلے سے مار کھاتی آ رہی ہے اب ہاتھ نہیں بڑھائے گی اس کو چلانے کے لیے۔ تو ایک ایسا ملک جس کی اکانومی جو نیگیٹو کے اندر چلی گئی ہے، جی ڈی پی گروتھ، اور اگلے 2 سال کے فورکاسٹ ایسی ہیں کہ دیکھ کر ماتھے کو پر پسینہ آ جاتا ہے، اس کو ٹیک اوور کر کے کرنا کیا ہے؟ تمام کا تمام بلیم جو ہے تاکہ خود لیں۔ تو شیخ رشید صاحب کی دھمکی جو ہے وہ خالی کھلی ہے، اور لیکن ایک آرگومنٹ کے لیے انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ بنیادی بات جو سوچنے کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بھونچال ہے اس کا آپ نے آئینی اور سیاسی حل نکالنا ہے یا نہیں۔ -3 ہو یا -1 ہو یا -2 ہو یا -all ہو، یہ اگر آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ فارمولاز طے کرتے ہیں تو دے میک سینس۔ لیکن اگر آپ اس دھمکی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی اگر تسی کرنے کی کوشش کی تھی تو ہو جائے گا، تو پاکستان کے اندر بہت مرتبہ ہو چکا ہے، اور کے نتیجے میں ہی اس وقت ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں۔ اگر اس کو کوئی آپ نہ ماننا چاہیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں
اس نقلی انقلاب کے جو 2018 کے بعد اس ملک کے اوپر لاگو کیا گیا تھا۔ تو حالت آپ کے سامنے ہے، آج آپ کے سامنے ریٹس آئے ہیں مہنگائی کے، آپ نے دیکھ لی ہیں، یہ سامنے آپ کی لگی ہوئی ہیں لسٹیں، گوشت، گھی، مرچیں، سبزیاں، دالیں، تیل، آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوگوں کی جابز جا رہی ہیں، اکانومی ٹینک کر رہی ہے، انفلیشن کنٹرول کے اندر نہیں ہے، روپے کی آپ کلابازیاں لگوا رہے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا ملک اور ڈونر بچا نہیں ہے جہاں سے آپ نے پیسے نہ لیے ہوں، تمام تر طاقت آپ نے لگا کے دیکھ لی، فیصلہ سازی کے اندر اپنا روب جما کے دیکھ لیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا، یہی نکلا جو پاکستان کے اندر نکلے گا۔ اگر شیخ رشید کے فارمولے کے مطابق اس نتیجے کو تبدیل کرنے کے لیے اس سے بھی بڑی بیوقوفی کی تو اس سے بھی بڑا بھیانک نتیجہ نکلے گا۔ تو بنیادی بات، شیخ رشید صاحب صحت مند ہوئے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن صحت مند ہونے کے بعد جو ان کے سیاسی تجزیے ہیں، میرے خیال میں کوئی اگر ایسا ٹیکہ بھی لگ جاتا کہ ان کی بھی سمت درست ہو جاتی تو تمام قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دھمکی دے کے سیاسی ماحول کو درست کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید 2 سال پہلے تو ہو سکتا تھا، اب ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ دھمکی کے ذریعے آپ اس ملک کو چلا سکیں۔